السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مدارک شریف کی سلسلہ وار آڈیو ریکارڈنگ حاضرین خدمت میں حاضر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق فلا یعقلون۔ پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمے کو دیکھ لیجئے۔ ومن نعمرہ، اور ہم جس کو طویل عمر دیتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، اسے پیدائش میں پلٹ دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، وہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہوا۔ اب صاحب کتاب نے پہلے اس کی قرأت کو بیان کیا۔ عاصم اور حمزہ کی قرأت کے اندر ننکسہ، یہ باب تفعیل سے تنکیس اس کا مصدر آتا ہے، اس سے ننکسہ ہے۔ تنکیس کا مطلب ہوتا ہے جعل الشیء اعلاہ اسفلہ، یعنی چیز کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دینا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دینا، یعنی پلٹ دینا۔ تو ننکسہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی زندگی کو پلٹ دیتے ہیں۔ والباقون ننکسہ، اور دوسرے جو قراء حضرات ہیں انہوں نے یہاں پر اس کو مخفف پڑھا ہے نکسہ سے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، فی الخلق ای نقلبہ فیہ، ہم اسے اس میں یعنی پیدائش میں پلٹ دیتے ہیں۔ بمعنی، اس کا معنی یہ ہے من اطلنا عمرہ، ہم جس کی عمر لمبی کرتے ہیں، نکسنا خلقہ، ہم اس کی پیدائش کو بدل دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں۔ فجعلناہ یتناقص، پس ہم اسے نہیں، اوپر والی لائن ہے یہ، نکسنا خلقہ، ہم اس کی پیدائش کو پلٹ دیتے ہیں۔ فسارا بدل القوت ضعفا، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو جسمانی قوت کی جگہ کمزوری آ جاتی ہے۔ وبدل الشبابی حرما یا حریما، اور جوانی کی جگہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ وذالک، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہی بچپنے کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ وذالک، اور یہ اس لیے ان خلقناہ علی ضعف فی جسد، یہ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو جب پیدا کیا تھا تو جسمانی کمزوری کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ وخلو من عقل و علم، اور عقل و خرد سے خالی پیدا کیا تھا۔ ثم جعلناہ یتزاید، پھر ہم نے اس کو بڑھانا شروع کیا، پھر ہم نے اس کو بڑھانا شروع کیا۔ الی ان یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ مکمل جوان ہو گیا۔ ویستکمل قوتہ، اور اس کی طاقت کامل ہو گئی۔ ویعقل، اور وہ صاحب عقل ہو گیا۔ ویعلم ما لہ وما علیہ، اور وہ تمام چیزیں جاننے لگا جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ما لہ سے مراد جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، اور وہ چیزیں ما علیہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو جب جوانی میں آیا، اس کی قوت پوری ہوئی اور اس کی عقل کامل ہوئی اور وہ اپنے نفع نقصان کو پہچاننے لگا۔ فَإِذَا انْتَهَا، جب معاملہ انتہا کو پہنچا، یعنی جب بڑھاپا آیا، نکسناہ فی الخلق، تو ہم نے اس کی پیدائش کو الٹا کر دیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فجعلناہ یتناقص، بس ہم نے اس کو کم کرنا شروع کیا۔ حتی یرجع الی حال شبیہ بحال الصبی فی ضعف جسدی وقلۃ عقلی وخلوہ من العلم، اور جب وہ اپنی انتہا کو پہنچا، فَإِذَا انْتَهَا، جب وہ انتہا کو پہنچا، نکسناہ فی الخلق، ہم نے اس کو
پیدائش میں الٹا کر دیا. فجعلناہ یتناقص، بس ہم نے اس کو گھٹانا شروع کیا. حتی یرجع الی حال، یہاں تک کہ وہ ایسے حال، ایسی کیفیت کی طرف پلٹ کر آ گیا جو بچے کی کیفیت کے مشابہ ہے. کس بات میں؟ فی ضعف جسدی، جسمانی کمزوری کے حوالے سے، وقلت عقلہ، عقل کی کمی کے اعتبار سے، وخلوہ من العلم، اور علم سے خالی ہونے کے اعتبار سے، کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اور ضعیفی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یادداشت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. کما ينکس السہم، جیسے کہ تیر کو الٹا کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم انسان کو اس کی پیدائش کے اعتبار سے پلٹ دیتے ہیں جب اسے طویل عمر دیتے ہیں. کما ينکس السہم، جیسے کہ تیر کو الٹا کیا جاتا ہے. فیجعل اعلاہ اسفلہ، تو تیر کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا جاتا ہے. اور قال عز وجل، اور اسی مفہوم کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو صاحب کتاب نے پیش کیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے جو ہے ادنا عمر کی طرف، یعنی لمبی طویل عمر کی طرف. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جان لے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ وہ نہ جان سکے جاننے کے بعد کسی چیز کو. یعنی جوانی میں اسے بہت ساری چیزوں کا علم تھا، بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے دماغ اور ذہن میں محفوظ تھیں، لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور طویل عمر ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے واقعات اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. تو یہ جاننے کے بعد نہیں جاننا ہے، ذہن سے نکل جاتے ہیں، ذہول طاری ہوتا ہے، قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے. انا من قدر، اب یہاں پر استدلال ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے، کہ اللہ تمام خلق کو، تمام انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا. تو اس سلسلے میں یہ چیز بیان کی گئی. اب وہی مقصد بیان کرنا ہے یہاں پہ. انا من قدر علی ان ینقلہم من الشباب الی الحرم، کہ وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اس بات میں کہ جو ہستی اس بات پر قادر ہے کہ ان کو جوانی سے بڑھاپے کی طرف پلٹائے، یعنی جو انہیں جوانی سے بڑھاپے کی طرف لوٹانے پر قادر ہے. ومن القوۃ الی الضعف، اور طاقت سے کمزوری کی طرف پلٹانے پر قادر ہے. ومن رجاجۃ العقل الی الخرف وقلۃ التمیز، اور کمال عقل سے قلت تمیز اور قلت عقل کی طرف پلٹانے پر قادر ہے. قادر علی ان یطمس علی اعینہم، تو وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کی آنکھوں کو بے نور کر دے. وَيَمْسَخَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور ان کے گھروں میں ہی ان کو مسخ کر دے، ان کے چہرے بدل دے. وَيَبْعَثَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے. وَبِالتَّاءِ مدنی وَيَعْقُوب وَالسَّهْل، اور افلا یعقلون یہ آیت میں یا کے ساتھ ہے، اور مدنی اور یعقوب اور سہل کی قرأت میں یہاں تعقلون ہے، یعنی افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب آگے کی آیت کو دیکھیے. اور چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں، مطلب گھروں میں ہم ان کے چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں، مطلب بدل دیتے ہیں. ہم چاہیں تو انہیں بندر بنا دیں، اچھا، خنزیر بنا دیں، یا کوئی حیوان بنا دیں، جیسے کہ گزشتہ امتوں میں ایسا کیا گیا ہے. جب انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان کے احکام کو پس پشت ڈالا، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، اور ایک قوم کو جو ہے بندر بنایا گیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کچھ وہ قومیں تھیں کہ جن کو ہم نے خنزیر بنایا، اور کچھ وہ قومیں تھیں جن کو ہم نے بندر بنایا. تو یہ مسخ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مسخ فرما سکتا ہے. تو جو کہنا چاہیے اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں بڑھاپے میں تمہاری پیدائش کو پلٹ دیتا ہے اور بچپن کی کیفیت واپس آ جاتی ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد تمہیں زندہ کرے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے گھروں میں ہی تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور تمہاری آنکھوں کے نور کو ختم کر دے کہ تم نہ چل سکو، نہ کہیں دیکھ سکو،
تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہیں. بے شک. فَكَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر فنزل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز رہا کہ مشرکین مکہ اگر آپ کی ذات پر کوئی طعنہ مارتے تھے یا کوئی اعتراض کرتے تھے یا آپ کی شفاف پاکیزہ بے داغ زندگی پر حرف زنی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب کا ذمہ اپنے لیے رکھا تھا. یعنی خود رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دیتا تھا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کسی کو یہ اختیار دے دے کہ بھئی اپنے دشمنوں کو تم خود جواب دو. ایک یہ ہے کہ بادشاہ کہے کہ نہیں تمہارا جو دشمن ہے اس کو جواب میں دوں گا. تو اس میں اعزاز زیادہ ہے. بے شک. دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو خود جواب دیتے تھے، انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے آپ کے دشمنوں کو بھی خود جواب دیا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو اسی سلسلے کی یہ آیت ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب تہمت لگائے منافقین تو اللہ چاہتا تو ایک ایک پتا ایک ایک قطرہ مدینے کی ایک ایک چیز حضرت عائشہ کی گواہی اور آپ کی برات کا اظہار کرتی. جب یوسف علیہ السلام کی برات کو ایک بچے کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے خاندان کا ہی ایک بچہ تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ظاہر ہوئی. قرآن میں ہے. ہاں قرآن میں ہے، سورہ یوسف کے اندر ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. تو ایک بچے کو اللہ قوت گویائی دیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کو ظاہر کیا. اللہ چاہتا تو حضور کے حرم کی پاکیزگی کے لیے مدینے کی ایک ایک چیز گواہی دیتی، لیکن وہ کمال نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ کے کہنے میں آتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات کے لیے باضابطہ طور پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائیں. اب قیامت تک کے لیے سند بن گئی کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی نص قطعی سے ثابت ہے. منکر کافر ہے. ہاں، تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہو گئی کہ اب کوئی بھی مسلمان تو کم از کم کلمہ پڑھنے والا تو یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس عظیم جو ہے خاتون اور امہ مسلمانوں کی ماں کے خلاف کوئی بھی نازبہ کلمہ کہیں. تو حضور کی ذات تو خیر بہت اعلیٰ درجے کی ہے. حضور سے جو ازواج مطہرات نکاح کے رشتے کی بنیاد پر منسوب ہو گئیں ان کو بھی یہ عظمت اللہ تعالیٰ دیا کہ ان کے اوپر الزام لگنے والے کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو پھر حضور کا مقام کیا ہوگا اسی کو یہاں دیکھ لیجئے. وَكَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین شاعر کہتے تھے. اب آج کے زمانے میں کسی کو شاعر کہنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن نبی کو شاعر کرنا یہ منصب نبوت کے خلاف ہے. یہ بہت ہی یعنی قابل توجہ پہلو ہے کہ شاعر اگر کسی شخص کو کہا جائے تو شاعر ہونا بھی تو ایک کمال ہے نا. ہر شخص تو شعر نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن وزن اور قافیہ اور ردیف کے ساتھ بحر کے انداز میں شعر کہنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا. تو شعر و شاعری بھی ایک کمال ہے، یہ فی نفس ہی عیب نہیں ہے. ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحرہ، حضور کا ارشاد ہے. بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں. آپ 10-15 صفحات کے اندر وہ بات نہیں کہہ سکتے جو چند جملے مطلب ایک مصرے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں. تو شعر کی اپنی تاثیر بھی ہے اور شعر کہنا ایک کمال بھی ہے اور شاعر ہونا بھی ایک کمال کی بات ہے. لیکن عرب کے اس جو ہے ماحول میں جہاں شاعروں کی اکثریت یہ تھی کہ وہ شعر و شاعری کے ذریعے مبالغہ آرائی کرتے تھے اور کسی بھی چیز کی خوبی اگر بیان کرنے پہ آ گئے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے تھے، اور کسی کی مذمت پہ اگر آ گئے تو پھر اسے دنیا کا خسیس ترین انسان بنا دیتے تھے.
اس میں جھوٹ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا. تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو شاعر کہہ دینے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، لیکن منصب نبوت اتنا نازک اور اتنا باوقار عہدہ ہے یہ کہ اتنی سی بات بھی اللہ رب العزت نے اپنی نبی کے دامن عصمت پر گوارا نہیں فرمائی. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی بھی بدعقیدہ یا بد مذہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو یا زندگی کسی پہلو کو یا آپ کی کسی خوبی کو کسی گھٹیا چیز سے اگر تشبیہ دیتا ہے تو یہ بھی توہین کے زمرے میں آنا چاہیے. اللہ اکبر. مثال کے طور پہ ایک ترکاری کدو شریف ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پسندیدہ ترکاری ہے، اور آج بھی اس کا یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ اپن دکان سے خریدتے ہیں تو اس کو کاٹا نہیں جاتا. یہ اسی اعزاز کا مطلب اس کی ایک عزت ہے. کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یہ احترام بیٹھا ہوا ہے کہ یہ وہ سبزی ہے، ترکاری ہے جس کو ثابت آپ گھر تک لے کے جائیں گے. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. صرف اتنی سی بات کہی. اب یہ طبی چیز ہے، بہت سے لوگوں کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، لیکن امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو چیز حضور کو پسند ہے تجھے پسند کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیری ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہے. اللہ اور اکبر. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس شخص کو 20 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے حضور کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کیوں کیا. تو اس قدر ہمارے علماء نے اس منصب کو کا لحاظ رکھا ہے، اور اس کے جو لوازمات ہیں اور جو حضور سے منسوب چیزیں ہیں ان سب کا احترام کیا گیا ہے. تو چونکہ یہ مقام بڑا بلند ترین مقام ہے، اس لیے نبی کو شاعر کہنا بھی منصب نبوت کے خلاف ہے. اب دیکھیے فنزلہ، تو جب لوگ حضور کو یہ بولے فنزلہ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور ہم نے ان کو یعنی اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم نہیں دی. وما ينبغي له، اور شعر کہنا یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، وہ تو نہیں ہے مگر نصیحت اور وضاحت کرنے والا قرآن. یہ اس کا معنی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہم اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دیے، پہلے صاحب کتاب کے حوالے سے میں اس کا مفہوم واضح کر دوں، اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں اس کو انشاءاللہ واضح کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رہے کہ امام نصفی علیہ الرحمہ تفسیر کے امام ہیں، اور ان کی یہ کتاب یقیناً عربی ادب کے لحاظ سے انتہائی بہترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک عقائد کا معاملہ آتا ہے تو عقائد کے بارے میں ماتریدیہ، اشعریہ اور متکلمین، ہمارے اہل سنت کے جو متکلمین ہیں انہوں نے جو عقائد پیش کیے ہیں وہ مجمع علیہ ہیں، یعنی اس پر اجماع ہے. پہلے اس تفسیر کو میں عرض کر دوں. وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی. مطلب ایک معنی تو یہ ہے اے وما علمنا النبی علیہ السلام قول الشعر، ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، شعر کہنا نہیں سکھایا. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے او وما علمناہ بتعلیم القرآن الشعر، یا یہ ہے کہ ہم نے ان کو یعنی نبی کو قرآن میں شعر کی تعلیم نہیں دی ہے. علی معنی، اس طور یہ معنی پر کہ ان القرآن لیسا بشعر، ان قرآن جو ہم نے اتارا ہے، قرآن جو نازل کیا ہے اور اپنے نبی کو قرآن کی جو تعلیم دی ہے تو یہ شعر کے طور پر نہیں دی ہے، شعر و شاعری کے انداز پر نہیں دی ہے. تو یعنی ہم نے قرآن کو جو نازل کیا، قرآن کی جو تعلیم دی ہے اپنے نبی کو، یہ شعر میں نہیں دی. اس کا مطلب یہ علی معنی ان القرآن لیس بشعر، اس کا معنی یہ قرآن شعر نہیں ہے. کیوں؟ فہو کلام موزون مقفع،
شعر جو ہوتا ہے ایسا کلام ہوتا ہے جو باوزن بھی ہو اور قافیے والا ہو، یعنی اس کے اخیر میں قافیہ ہو اور قافیہ سے پہلے ردیف ہو، یعنی سیکنڈ لاسٹ کو ردیف بولتے ہیں اور لاسٹ کلمے کو قافیہ بولتے ہیں۔ تو شعر ایسا کلام ہوتا ہے جو موزون ہوتا ہے، مقفع ہوتا ہے، یدل علی معنی، اور وہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ فَأَيْنَ الْوَزْنُ وَأَيْنَ التَّقْفِيَةُ، تو قرآن میں وزن کہاں ہے اور قافیہ کہاں ہے؟ اس عبارت کا ایک معنی تو یہ ہوا، ایک معنی یہ ہوا کہ قرآن شعر نہیں ہے، کیونکہ شعر موزون اور مقفع کلام ہوتا ہے جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور قرآن میں نہ اوزان ہیں اور نہ قوافی ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فہوا میں ہوا ضمیر کا مرجع یہ قرآن ہو، اور معنی یوں کیا جائے کہ قرآن شعر نہیں، کیونکہ وہ یعنی قرآن یہ باوزن اور قافیے والا کلام ہے جو ایک حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ فَأَيْنَ الْوَزْنُ وَأَيْنَ التَّقْفِيَةُ، اس میں وزن اور تقفیہ نہیں ہے۔ یہ آخر کا جو جملہ ہے فَأَيْنَ الْوَزْنُ وَالتَّقْفِيَةُ، یہ آخر کے دو لفظ جو ہیں یہ اس بات کی تائید پیش کر رہے ہیں جو پہلے ترجمہ کیا گیا تھا وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ہوا کا مرجع شعر کو مانا جائے، یعنی شعر جو ہے یہ کلام موزون اور مقفع ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ فَأَيْنَ الْوَزْنُ وَأَيْنَ التَّقْفِيَةُ، تو قرآن میں اوزان کہاں وزن اور کہاں قافیہ۔ فلا مناسبت بینہ وبین الشعر، بس قرآن میں اور شعر میں کوئی مناسبت نہیں۔ اذا حققت، جب آپ تحقیق کریں گے۔ علم عروض میں یعنی شاعری جہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کو علم عروض بولتے ہیں، اس کی بحریں ہوتی ہیں، بحر پر کلام بنایا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر کوئی بھی آیت کسی بحر پہ نہیں ہے۔ ہاں یہ البتہ الگ بات ہے کہ مسجع ہے قرآن، نہیں ہر آیت کا جو اخیر ہے وہ دوسری آیت کے مشابہ ہے۔ یعقلون، تعقلون، تعلمون، یعلمون، یہ اس کلام کی خوبی ہے، یعنی شعر نہ ہونے کے باوجود ایسا دکھتا ہے کہ یہ بالکل مرتب کلام ہے۔ جیسے شعر میں آخری حرف یکساں رہتا ہے تو شعر میں ردیف بھی ہوتا ہے، قافیہ بھی ہوتا ہے اور وزن بھی ہوتا ہے، بحر بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن میں آخری جو کہنا چاہیے کلمہ رہتا ہے وہ مشابہ ہوتا ہے، اور بعض جگہ اس کو بھی بدلا گیا ہے۔ جیسے سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے اخیر میں یا کھڑا زبر یا آتا رہتا ہے، طغا، اہتدا، واہتدا، یہ آتا رہیں گا۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف آپ پہنچیں گے تو وہاں پر اس کا انداز بدل جائے گا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پہنچیں گے تو انداز بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سلام وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اب یہ حیا اس قسم سے آیتیں چل رہی تھیں، اور اس سے پہلے ہے کہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم ما کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب یہ نبیہ، حیا، اسیہ اس قسم کے الفاظ چل رہے ہیں آخر میں، لیکن جب یہاں آتے ہیں اپن والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اب اس کے بعد انداز بدل جاتا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، اب یمترون آ گیا۔ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے قرآن میں کہ ایک سورت کی پوری آیتوں کا اختتام یکساں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کہیں کہیں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں یہ انداز بدل دیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی، یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شعر کے طور پر تعلیم نہیں دیا، کیونکہ قرآن شعر نہیں ہے، بلکہ یہ شعر جو ہوتا ہے موزون مقفع کلام ہوتا ہے، اور قرآن میں کہاں وزن ہے کہاں قافیہ ہے، لہذا قرآن میں اور شعر کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے اگر آپ اس کی تحقیق کریں۔ اذا حققت، اگر آپ تحقیق کریں گے تو قرآن میں اور شعر و شاعری میں کوئی مناسبت نہیں۔ آگے دیکھیے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے نہ تو ان کو شعر کی تعلیم دی اور نہ ان کے حال کے مناسب ہے، اے وما یصح له، نہ حضور کے لیے صحیح ہے، ولا یلیق بحالہ، اور نہ حضور کے منصب نبوت کے یہ مناسب ہے،
اب آگے ایک دو جملے ہیں، ان کا ترجمہ بہت احتیاط سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب کتاب کی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ وَلَا يَتَطَلَّبُ لَوْ طَلَبَهُ، اور اگر کوئی ان سے شعر کا مطالبہ کرے تو وہ شعر پیش نہیں کر سکتے، شعر پیش نہیں کر سکتے۔ اے یعنی جعلناہ بحیث، ہم نے ان کو یعنی اپنے نبی کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے اور اس حیثیت سے بنایا ہے، لو ارادہ قرض الشعری، اگر آپ شعر کہنے کا ارادہ فرمائیں، لم یتأتی لہ، تو آپ شعر کہہ نہیں پائیں گے، ولم یتسہل، اور یہ کام آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا جو صاحب کتاب لکھے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس عبارت سے ہم بھی متفق ہوں اور اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں ان کا بھی اس سے اتفاق ہو، کیونکہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کے استدلال کے لیے یا اس کی تائید کے لیے یہاں کوئی حدیث نہیں بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ معنی کسی حدیث سے ماخوذ ہوتا یا صاحب کتاب یہاں لکھتے اس کو، تو اس وقت سوچنے کی ضرورت تھی۔ تو صاحب کتاب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اللہ بنایا کہ اگر آپ شعر کہنے کا ارادہ بھی کرتے تو آپ کہہ نہیں پاتے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کما جعلناہ امیا، جیسے کہ ہم نے ان کو امی بنایا، یعنی ہم نے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی، جیسے کہ ہم نے نبی کو امی بنایا ہے۔ امی کا مطلب لا یتحدی الی الخط، کہ آپ لکھنے کی طرف رہنمائی حاصل نہیں فرما سکتے۔ ایسا کیوں؟ امی کیوں بنایا؟ اور اس کی وجہ لتکون الحجۃ اثبت، تاکہ آپ کی نبوت کی دلیل یہ زیادہ ثابت ہو جائے، والشبہۃ ادحض، اور جو اعتراض ہے وہ اپنی جڑ سے ختم ہو جائے۔ صاحب کتاب نے جو اس کی وضاحت کی کہ ہم نے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور شعر کہنے پر قادر نہیں تھے۔ ان کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص شعر کا مطالبہ کرے تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر اس کی ایک تائید پیش کی امی سے، کہ جیسے ہم نے آپ کو امی بنایا ہے۔ امی کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ علم ملا وہ محض اللہ کی تعلیم سے ملا، یعنی کسی بندے کو آپ کی تعلیم میں دخل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل آپ کے استاذ ہیں، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ جبریل تو حضور کی بارگاہ کے خادم ہیں اور اللہ کے قاصد ہیں، اور قاصد معلم نہیں ہوتا ہے۔ سنقریک فلا تنسیٰ، قرآن میں ہے، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ نے اپنی طرف پڑھانے کی نسبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ پڑھانے کا لفظ ہم اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے لیے جو چاہے وہ استعمال کرے، کیونکہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے زبان ہونا، آواز ہونا، دماغ ہونا، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو سنقریو کا ترجمہ محتاط یہ کیا جائے گا، ہم آپ کو تعلیم دیے، اور تعلیم دینے کے لیے زبان ہونا ضروری نہیں ہے۔ الہام کے ذریعے بھی تعلیم ہوتی ہے، وحی کے ذریعے بھی تعلیم ہوتی ہے، اشارے کے ذریعے بھی تعلیم ہوتی ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو بات سیکھتا ہے وہ اپنے افراد خاندان کی باتوں کو سن سن کے سیکھتا ہے۔ بہرکیف تو یہ جو صاحب کتاب نے فرمایا، پہلے میں اس کی تھوڑا ایک ایسا مفہوم پیش کر دوں جس سے تھوڑی امید بن جائے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نبی کو امی بنایا اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں دیا۔ امی بنانے میں حکمت یہی ہے اللہ کی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے تو آپ کی نبوت مشکوک ہو جاتی، اور لوگ یہ کہتے کہ پرانی انجیل توریت وغیرہ آپ پڑھ لیتے ہیں، اسی میں سے آپ بتا دیتے ہیں۔ تو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کبھی بھی
نہ کسی کتاب کو پڑھا، نہ قلم کو ہاتھ لگایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر یہ مطلب نکالا جائے تو غلط ہے، کیونکہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا جس کو حضرت علی نے لکھا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبارت لکھائی تھی ان سے، تو اپنے نام کے آگے رسول اللہ کا اضافہ کرایا تھا۔ تو جب مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو مکے سے کیوں نکالتے، وہ برا واقعہ ہے، تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ کا لفظ نکال دو، تو حضرت علی بولے یا رسول اللہ میں نہیں نکال سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بتاؤ میں نکالتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بے شک پڑھنا آتا ہے، جانتے ہیں، اسی لیے تو فرمایا کہ اس کو نکالو، مجھے بتاؤ۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں آسمان پہ گیا یا میں جنت میں گیا، حضور نے فرمایا، اور میں نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا۔ پڑھنا نہیں جانتے تو کیسے پڑھ لیا اس کو؟ بے شک، کیا بات ہے، سبحان تو اللہ سبحان امی اللہ۔ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، مطلب یہ ہے کسی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، سوائے اللہ کے آپ کا کوئی معلم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شعر ہم نے ان کو نہیں سکھایا۔ اس کا معنی ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ ہم نے شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا، شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا کیونکہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، احادیث میں ایسے جملے آئے ہیں جو بظاہر شعر معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہو گئیں، یہ تو میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا اہل سنت والجماعت کا کہ ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی، کا مطلب کیا ہے؟ شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا ہے، شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہم نے شعر کی تعلیم نہیں دی، تو بھی دونوں معنوں میں تضاد آ رہا نا، جی اس کو دور کر لیجئے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضور کو شعر کا علم نہیں تھا، جب بھی قرآن کے خلاف ہے، دوسری آیت کے خلاف ہے، بتاتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے حضور شعر کو مہارت کے ساتھ ادا کرتے تھے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیسے؟ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر پر مہارت تھی، یہ بات بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا، قرآن نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ تو جب تعلیم نہیں ہوں گی تو ملکہ کیسے ہوں گا، مہارت کیسے ہوں گی؟ خلاف ہے۔ تو اس لیے ہم نے ترجمہ وہاں کیا کیا، شعر کا ملکہ نہیں دیا۔ ملکہ اور علم میں فرق ہے۔ علم کا ایک درجہ یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، آپ نے سنا ہے آگ جلاتی ہے، آپ کو یقین ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ آگ کے قریب بیٹھے اور آپ نے اس کی گرمی کو محسوس کیا، یہ بھی علم ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان آگ کے اندر کود گیا اور اس کے بعد گرمی کا احساس کیا، یہ بھی ایک علم ہے۔ اب ہم اگر پہلے علم کی نفی کر دیں، آگ میں کودنے والے کو جو یقین ہوتا ہے آگ کے جلانے کا، وہ قریب بیٹھنے والے کو نہیں ہوتا ہے، اور جو قریب بیٹھنے والے کو ہوتا ہے وہ سننے والے کو نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر اس علم یقین کی نفی کریں جو آگ میں کود کے ہوتا ہے، تو ان دو جو علم ہیں اس کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا حضور کو ملکہ نہیں دیا گیا، ہم کو حضور کو ملکہ شعر نہیں دیا گیا، لیکن نفس علم حضور کو ضرور دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ حضور کو بالکل شعر کا علم نہیں تھا تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سب کچھ میں شعر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ شے بولے تو جس کو اللہ موجود کیا وہ شے ہے، جس کو بھی موجود، اللہ کے علاوہ سب کچھ شے ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے، تو ہر وہ چیز میں شے بھی ہے، شعر بھی ہے، ایک آیت۔ دوسری آیت فیہ تبیانا لکل شیء وانزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر قرآن اس حال میں نازل کیا کہ اس میں آپ کے لیے ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز میں شعر بھی ہے۔ اگر آپ بالکلیہ شعر کی نفی کر دیتے ہیں کہ حضور کو شعر کا بالکل علم نہیں تھا، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کے خلاف ہوں گا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے حضور پورے طور پر شعر پر قادر تھے تو یہ سورہ یاسین کی آیت کا انکار ہوگا۔ اس لیے سب سے بہترین اس کا معنی ہمارے علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ دونوں آیتوں میں تطبیق ہو۔ ایک طرف یہ بھی نہ ہو کہ قرآن کہتا ہر چیز کا علم ہے، ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم ہے، شعر ان میں سے ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہوتا رہے گا، تو ان کے خلاف بھی نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ علم تو ہے لیکن ملکہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ اس طور پر دونوں معنی درست ثابت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا اللہ۔ اب صاحب کتاب کی تفسیر کے مطابق نیچے ایک دو جملے کہہ لیجئے یا دو مصرے کہہ لیجئے، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اب ہم صاحب کتاب کے عبارت کی طرف آتے ہیں، اور اب جو گفتگو ہے وہ صاحب کتاب کی عبارت کے مطابق ہے۔ صاحب کتاب نے یہ معنی بیان کیا کہ ہم نبی کو شعر کہنے کی تعلیم نہیں دی، یعنی آپ سے شعر صادر ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کتاب کی عبارت کا مفہوم ہے۔ اور یہ مفہوم اسی طریقے سے امی کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ لکھ ہی نہیں سکتے، یہ دونوں مفہوم جمہور اہل سنت کے خلاف ہیں اور قرآن کی ان آیتوں کے بھی خلاف ہو رہے ہیں۔ لکھنا بھی ایک شے ہے، اگر حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے لکھنا جانتے ہی نہیں تھے تو پھر ان آیتوں کے خلاف ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لکھنا جانتے تھے مگر لکھتے نہیں تھے۔ بادشاہ خود نہیں لکھتا ہے، اس کے ملازم لکھتے ہیں۔ تو اب جو گفتگو ہے وہ صاحب کتاب کی عبارت کے مطابق وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب جب یہ کہا گیا حضور شعر نہیں جانتے ہیں یا حضور شعر کہتے نہیں تھے یا حضور شعر کہنے پر قادر نہیں ہیں، تو پھر یہ جو جملے ہیں نیچے یہ تو بالکل شعر کی طرح ہیں۔ یہ جملہ دیکھیے، اما قولہ، حضور کا یہ قول، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ دونوں بالکل شعر کی طرح ہے۔ اور نیچے کا حل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اب اس کا وزن بالکل شعر کی طرح ہے۔ تو اگر کوئی ان دو جملوں سے یہ اعتراض کرے کہ قرآن تو کہتا ہے شعر نہیں آتا تھا، پھر یہ جو ہے شعر کی طرح جملے کہاں سے آ گئے، تو آپ غور کیجئے صاحب کتاب نے جو مفہوم بیان کیا یہ شعر خود اس مفہوم کے خلاف ہے۔ صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں کہ شعر کہنا چاہیں تو بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ بالکل شعر کی طرح ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا حضور شعر جانتے ہی نہیں تھے تو معترض جو ہے یہ اشعار پیش کریں گا کہ یہ تو حضور کے کلام ہے اور بالکل شعر کی طرح ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس کا جواب دیا ہے۔ پہلے اس کا معنی سن لیجیے، انا النبی لا کذب، میں ایسا نبی ہوں کہ جو جھوٹا نہیں، یعنی سچا نبی ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اور حل انتی الا اصبع دمیت، آپ نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کیا ہے، ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی۔ وفی سبیل اللہ ما لقیت، اور یہ جو تکلیف تجھے پہنچی ہے یہ اللہ کے راستے میں پہنچی ہے۔ اب صاحب کتاب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بظاہر شعر ہیں، حقیقت میں شعر نہیں ہیں۔ اب اس جواب پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ فما هو الا من جنس کلامه الذي كان يرمي به على السلیقة من غیر صنعة فيه ولا تکلف، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں جو اقوال ہیں یہ بظاہر شعر ہیں تو ہم کہیں گے، یعنی صاحب کتاب فرماتے فما ہوا، یہ دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں شعر، یہ دونوں جملے، الا من جنسی کلامہ الذی، یہ حضور کی اس کلام کی جنس سے ہیں، کانا یرمی بھی علی السلیقتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیقے کے مطابق من غیر سنت، بغیر تکلف، ولا من غیر سنت ولا تکلف، بغیر سنعت اور بغیر تکلف کے آپ کی زبان پر جاری ہو گیا۔ یعنی یہ ایسا کلام ہے جو سلیقے سے آپ نے ادا کیا اور بلا تکلف، بغیر قافیہ ردیف کا خیال کیے ہوئے آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ الا انہ اتفق من غیر قصد اذا ذلک، یہ جو ہے اتفاقی طور پر بغیر بلا ارادہ جو ہے آپ سے صادر ہو گیا۔ ولا التفات منہ، اور حضور کا مقصد اس کو باوزن بنانا نہیں تھا۔ ولا التفات منہ ان جاء موزونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو کلام موزون بنایا جائے، اور یہ ایک اتفاق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ یہ جواب دیا انہوں نے۔ اگر سیدھے یہ مان لیتے کہ حضور کو
کلام شعر کہنے کا ملکہ نہیں تھا تو یہ تعویل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. کیسا؟ جی جی بالکل. کما یتفق، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، کما یتفق فی خطب الناس، جیسا کہ لوگوں کے خطبوں میں، جو مقررین ہوتے ہیں ان کے خطبات میں، ورسائلہم، ان کے جو ہیں خطوط میں، و محاوراتہم، ان کی محاورات میں، اشیاء موزونہ، باوزن چیزیں آ جاتی ہیں. ولا یسمی احد شعرا، اور کوئی شخص بھی انہیں شعر نہیں کہتا ہے. لأن صاحبہ لم یقصد الوزن، کیونکہ انہوں نے شعر کا ارادہ نہیں کیا ہوتا، وزن کا ارادہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے. ولا بد منہ، حالانکہ شعر کے لیے وزن ضروری ہے. الا ان، اس کے باوجود. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ کلام سلیقے کے طور پر، بغیر تکلف، بغیر سنت کے، غیر ارادی طور پر آپ کی زبان سے نکلا. آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کو باوزن بنانے کا، لیکن یہ خود باوزن بنتا چلا گیا. ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 طریقے سے پڑھا ہے، بلکہ 3 طریقے ہیں اس میں. لا کذب اور لقیت اور عبد المطلب. ان کو دیکھیے. انہ علیہ السلام قال لقیت بالسکون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیت سکون کے ساتھ پڑھا. وفتح الباء فی کذب، اور اوپر والے جملے میں ان النبی لا کذب میں لا کذب با کے سکون فتح کے ساتھ پڑھا، یعنی لا کذبا، لا کذبا. اگر یہ شعر ہوتا تو جب لقیت کو بھی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا اور کذبا کو بھی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا. وخفض الباء فی المطلب، اور عبد المطلب میں با کو زیر کے ساتھ پڑھا گیا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باضابطہ آپ نے شعر کہنے کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ جو ہے بغیر کسی التفات کے موزون کلام آپ کی زبان اقدس سے ظاہر ہو گیا. ولما نفى ان يكون القرآن من جنس الشعر، جب اللہ نے اس بات کی نفی کر دی کہ قرآن جنس شعر سے ہے، قال، تو فرمایا، ان وہ نہیں ہے، یعنی المعلم، جو سکھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن، وہ کیا ہے؟ الا ذکر، وہ نہیں ہے مگر ذکر، و قرآن مبین، اور وضاحت کرنے والا قرآن. ای ما ہوا الا ذکر اللہ، یہ جو وحی ہم اپنے نبی پہ اتار رہے ہیں اور جو کلام دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے مگر اللہ کا ذکر. و موعظ من اللہ یوعظ بہ الانس والجن، یہ نہیں ہے مگر اللہ کا ذکر جس کے ذریعے انسان اور جنات کو نصیحت کی جائے. وما ہوا الا قرآن کتاب سماوی، اور یہ نہیں ہے مگر ایک قرآن جو آسمانی کتاب ہے. یقرأ فی المحراب، محرابوں میں پڑھا جاتا ہے. و یتلا فی المتعبدات، اور عبادت گاہوں میں اس کی تلاوت کی جائے گی یا تلاوت کی جاتی ہے. محراب اور عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی معنی میں آتا ہے تقریباً یہ. جی، محراب میں نے مسجد. وَيُنَالُ بِتِلَاوَتِهِ، اور اس کی تلاوت، والعمل به، اور اس پر عمل کرنے سے، فوز الدارین، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جاتی ہے، کی جائے گی یا کی جا سکتی ہے. فکم بینہ و بین الشعر الذی ہوا من ہمزات الشیطان، تو کتنا فاصلہ ہے قرآن کے درمیان اور اس شعر کے درمیان جو شیطان کے وسوسوں میں سے ہے. آگے دیکھیے، یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے ان کو یعنی اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے. وما ينبغي له، اور شعر و شاعری ان کے شان کے لائق بھی نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، وہ نہیں ہے مگر اللہ کا ذکر اور واضح کرنے والا قرآن. لینذر، تاکہ، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرایا جائے اس کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو جائے. لِيُنذِرَ، اس کا کافروں پر عذاب ثابت ہوتا ہے مطلب واجب ہو جائے. جی، دنیا میں یا مرنے کے بعد؟ آخرت میں. دنیا کے اعمال کی سزا آخرت میں ہی ہے. لِيُنذِرَ ای القرآن او الرسول، اس سے قرآن مراد ہے یا پھر رسول مراد ہے. یعنی قرآن ڈرائے یا یہ ہے کہ رسول ڈرائیں. لتنذر، مدنی شامی
اور سہل اور یعقوب ان حضرات کی قرات ہے، یعنی صیغہ حاضر کے ساتھ، اور ہمارے سامنے جو قرات ہے یہ لینذرا غائب کے صیغے کے ساتھ۔ من کان حیا، اس کو ڈرائیں جو زندہ ہے۔ زندہ سے مراد کیا ہے؟ بھئی مردے کو تو ڈرایا نہیں جا سکتا، زندہ کو ہی ڈرایا جائے گا، تو یہاں زندہ سے مراد عاقلا متأملا، وہ شخص جو صاحب عقل بھی ہو اور غور و فکر بھی کرتا ہو، لأن الغافل کالمیت، کیونکہ غافل یہ میت کے حکم میں ہے، او حی بالقلب، یا یہاں حی سے مراد وہ ہے جس کا دل زندہ ہو، کیونکہ جب دل جو ہے ویران ہو جاتا ہے اور دل جو ہے حق قبول نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص مردے کی قبیل سے ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ أَيْ وَتَجِبُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، اور عذاب کی بات یہ واجب ہو جائے، ثابت ہو جائے، علی الکافرین، کافروں پر، کن پر؟ الذین لا یتأملون، ان کافروں پر جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے، وہم فی حکم الاموات، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مردوں کے حکم میں ہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ پھر سے کر لیجیے، لیونذر، تاکہ وہ ڈرائے، یعنی قرآن اب الرسول، یہ رسول ڈرائیں، لتنذر، یہ مدنی شامی سہل یعقوب کی قرات ہے، کس کو ڈرائیں؟ من کان حیا، جو زندہ ہے، زندہ سے مراد عاقلا متأملا، جو عقل والا ہے اور غور و فکر سے کام لیتا ہے، لأن الغافل کالمیت، کیونکہ غافل میت کے درجے میں ہے، او حیا بالقلب، یہاں زندہ سے مراد دلی زندگی ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ أَيْ وَتَجِبُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، اور بات ثابت ہو جائے، یعنی عذاب کی بات یہ ثابت ہو جائے کافروں پر، الذین لا یتأملون، جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے، وہم فی حکم الاموات، اور یہ لوگ مردوں کے حکم میں ہیں۔ آگے کی آیت دیکھیے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم، بے شک ہم نے، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جن چیزوں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، ان میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے۔ اس ترجمے میں تھوڑا سا تاخیر اور تقدیم ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اس کے بعد ترجمہ کیا جائے گا مما عملت ایدینا کا، جن چیزوں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، بے شک جن چیزوں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ اب اس کے بعد ترجمہ ہوگا خلقنا لہم انعاما، ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، یعنی جن چیزوں کو ہماری قدرت نے بنایا ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے چوپائے بنایا اور ان چوپایوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی تفسیر دیکھیے، اے ممن تولینا نحن احداثہ، جس کے پیدا کرنے میں ہم واحد ہیں، ہم تنہا ہیں، ولم یقدر علی تولیہ غیرنا، اور اس کے پیدا کرنے پر ہمارے علاوہ کوئی قادر نہیں، تو ہم نے ان کے لیے چوپایوں کو پیدا کیا ہے، اور چوپائے ہماری تخلیق سے ہیں اور ان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، فہم لہا مالکون، بس وہ ان کے مالک ہو گئے، یعنی پیدا تو ہم نے کیا لیکن بندوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ اے خلقناہا لاجلہم، ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے پیدا کیا، فملکناہا ایاہم، اور وہ چوپایوں کا ہم نے انہیں ایاہم یعنی لوگوں کو مالک بنا دیا، فہم متصرفون فیہا، متصرفون فیہا، پس لوگ اس میں تصرف کرتے ہیں، تصرف الملاکی، ایسا تصرف جیسے مالک اپنی چیز میں کرتا ہو، تو مالکوں جیسا تصرف وہ لوگ اس میں کرتے ہیں، مختصون بالانتفاع بہا، اور وہ لوگ ان چوپایوں سے فائدہ حاصل کرنے میں خاص ہیں، خاص کر لیے گئے۔ یا پھر معنی یہ ہے فہم لہا مالکون کا یہ معنی پورا بیان کیا گیا کہ وہ اس کے مالک، مالک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس میں تصرف کرتے ہیں جیسے کہ مالک اپنی چیز میں تصرف کرتا ہے، اور وہ نفع حاصل کرنے میں وہ مخصوص ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے مالک کا
فہم لہا مالکون یعنی او فہم لہا ضابطون قاہرون، وہ ان چوپایوں پر غالب ہیں اور وہ چوپایوں پر مسلط ہیں. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِيهَا نہیں ایک آیت رہ گئی. وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی وَظَلَّلْنَا وَسَيَّرْنَاهَا مُنْقَادَةً لَهُمْ، ہم نے چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا. وَإِلَّا ورنہ کون تھا، فَمَنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا جو ان پر غالب آ سکتا تھا. یعنی ہم نے چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں، اور ان چوپایوں میں اگر دیکھیں گے یہ تو درندے تھے، ان چوپایوں میں دیکھیے کتنا بڑا اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بڑے بڑے جسامت والے چوپائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، ہم نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ انسان کی خدمت کریں، اس کی اطاعت کریں. ورنہ وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ کون ان پر غالب آ سکتا تھا. لولا تذلیلہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو تابع نہیں کرتا، وتسخیرہ لہا اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو مسخر نہیں کرتا. اسی لیے وَلِهَذَا الزم اللہ سبحانہ الراکبہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوار ہونے والے پر یہ ضروری قرار دیا ہے ان یشکر هذه النعمہ کہ وہ اس نعمت کی شکر گزاری کرے. ویسبح بقولی اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کرے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین اور ہم جو ہیں اس پر غالب نہیں آ سکتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو مسخر نہیں کرتا تو ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے. وما كنا له مقرنین اور ہم اس پر قابو نہیں رکھتے تھے. تو جو کوئی سواری پر سوار ہوتا تو اس کے لیے دعا پڑھنے کا حکم ہے. یہ اسی نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو پیدا بھی کیا ہمارے فائدے کے لیے اور اس کے بعد ان کو ہمارے لیے مسخر بھی کر دیا. ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا اونٹ جو ہے ایک بچے کے جو ہے اشارے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ اب چوپائے کئی طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن پر سواری کی جاتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے گوشت یا دودھ وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو کچھ چوپائے وہ ہیں رکوبہم جو ان کی سواریاں ہیں. وَهُوَ مَا يُرْكَبْ اور وہ ہیں جن پر انسان سوار ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے. وَمِنْهَا اور کچھ وہ ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں. سَخَّرْنَاهَا لَهُمْ ہم نے وہ چوپائے ان کے لیے مسخر کر دیے. لِيَرْكَبُوا ظَهْرَهَا تاکہ ان کی پیٹھ پر سوار ہوں. وَيَأْكُلُوا لَحْمَهَا اور ان کے گوشت کو کھائیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے ان میں یعنی چوپایوں میں بہت سی منافع، بہت سی نفعمند چیزیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں. ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے فیہا جو ہے چوپایوں میں منافع فائدے ہیں، یعنی من الجلودی والاوباری وغیرہ ذالک چمڑے ہوں مثلا چمڑے وہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. اوبار اون ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں. مشارب یہ لبن سے ہے. وہ ہوا جمع مشرب یہ مشرب کی جمع ہے. مشرب کسے کہتے ہیں؟ وہ موضع الشربی پینے کی جگہ. اب شراب یہ یہاں مراد پینا ہے یعنی پینے کی چیزیں. افلا یشکرون وہ لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کس بات پر؟ افلا یشکرون اللہ علی انعام الانعام پس وہ لوگ اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے چوپایوں کے ذریعے ان پر احسان کیا ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون اور انہوں نے یعنی کفار نے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سی خداؤں کو بنا لیا. لعلہم ینصرون اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے. اے لعل اصنامہم تنصرہم اذا حزبہ امر اس امید پر کہ ان کے بت ان کی مدد کریں جب انہیں کوئی مشکل پیش آئے. اس امید پر ان لوگوں نے جو ہے ان کو معبود بنا لیا ہے.
حالانکہ قرآن فرماتا ہے فلا یستطیعون نصرہم، فلا یستطیعون کا فاعل ہے آلہتہم، یعنی ان کے معبود، ان کے خدا، ان کی مدد نہیں کر سکتے. فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہیں رکھتے، اے آلہتہم، ان کے خدا طاقت نہیں رکھتے. کس بات کی؟ نصرہم، فلا یستطیعون نصرہم، ان کے معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. کن کی مدد کی؟ نصر عابدیہم، جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ جھوٹے معبود اپنے عبادت گزاروں کی مدد نہیں کر سکتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ وہ یعنی کافر، لہم ان بتوں کے لیے، ہم کا مرجع، ہم سے مراد کفار اور لہم سے مراد یہ بت. وہم لہم، بلکہ وہ یعنی کافر، الکفار للاسنام، کافر ان بتوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے، جندم محضرون، ایسا لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے، جو حاضر کیا جائے گا. جندن اعوان وشیعۃ، یعنی مددگار اور حمایتی. محضرون، ایسا لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ کافر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس امید پر کہ یہ بت ان کے مددگار ہوں، حالانکہ یہ بت ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ خود یہ لوگ اپنے بتوں کا لشکر ہیں. کیسے؟ یخدمونہ ویذبون عنہم، یہ عبادت کرنے والے اپنے بتوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کی صاف صفائی کرتے ہیں، وہاں جھاڑو دیتے ہیں، اس کے سامنے نظر پیش کرتے ہیں. ویذبون عنہم، اور اپنے بتوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے جھوٹے خدا کو برا کہے تو اس کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس کے بت کے ہاتھ پیر توڑ دے تو پھر جو ہے اس کے خلاف کہنا چاہیے، انتقام کا بھی جذبہ رکھتے ہیں. تو لشکر کا یہی کام تو ہوتا ہے، وہ بادشاہ کا مددگار ہوتا ہے. تو یہ کافر خود اپنے بتوں کا لشکر ہے. یخدمونہم ویذبون عنہم، یہ کافر ان بتوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں. دوسرا معنی، تو ایک معنی تو یہ ہوا، او اتخذ، ایک معنی تو یہ ہوا کہ انہوں نے بتوں کو اس لیے معبود بنایا تاکہ مشکل کے وقت یہ بت ان کی مدد کر سکیں. دوسرا معنی یہ ہے، او اتخذوہم، یا ان کافروں نے ان بتوں کو معبود بنا لیا تاکہ لینصرونہم عند اللہ، تاکہ اللہ کے پاس یہ بت ان کی مدد کریں. ویشفعوا لہم، اور یہ بت اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں. والامر علی خلاف ما تفہموا، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف جیسے انہوں نے سوچ رکھا ہے. یعنی انہوں نے اگر سوچا ہے کہ یہ بت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا یہ اللہ کے پاس ہماری مدد کریں گے، یا دنیا میں مشکل کے وقت یہ ہماری مدد کریں گے، معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے. حیث ہم، کیونکہ قیامت کے دن وہ لوگ، حیث ہم، کیونکہ قیامت کے دن وہ یعنی کافر، یوم القیامت، قیامت کے دن، جند معدون لہم محضرون لعذابہم. حیث ہم، کیونکہ وہ، کون؟ یہاں ہم سے مراد جو ہے بت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ معبود، وہ جھوٹے معبود جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ بت قیامت کے دن جندم معدون، ایک تیار کیا ہوا لشکر ہوگا ان کے لیے. محضرون لعذابہم، اور وہ لشکر ان کو عذاب دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا. لأنہم یجعلون وقودا للنار، کیونکہ انہی کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہے کہ وقودها الناس والحجارہ اعدت اعدت للکافرین، یعنی دوزخ کا جو ایندھن ہے انسان اور پتھر ہیں. تو یہ پتھر سے مراد کون ہے؟ پتھر سے مراد یہی جھوٹے معبود ہیں، یہی مورتیاں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. تو اس کا ترجمہ پھر سے کر لیجئے. فلا یستطیعون نصرہم، پس ان کے معبود ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں. وہم لہم جند محضرون، بلکہ خود وہ کافر اپنے بتوں کے لیے تیار کیا ہوا لشکر ہیں جو حاضر کیا جائے گا. آگے کی آیت دیکھیے. فلا یحزنک قولہم، یہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. فلا یحزنک قولہم، اے محبوب آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، غمزدہ نہ کریں. ان نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، اس کو جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ ظاہر کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر کو دیکھیے. فلا یحزنک قولہم، قولہم
سے پہلے فلا یحزن کا ہے، فلا یحزن کا زا مضموم ہے، وہ بضم الیاء و کسر الزائی، فلا یحزن کا، یہ نافع کی قرأت ہے، یا کے ضمے کے ساتھ اور زا کے کسرے کے ساتھ، من حزنہ و احزنہ، اس باب سے، یعنی فلا یحمنک تکذیبہم و اذاہم و جفاؤہم، کہ اے محبوب وہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کو اذیت دیتے ہیں اور آپ پہ جفا ظلم کرتے ہیں، تو ان کی تکذیب، ان کی اذیت، ان کا ظلم یہ آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ انا نعلم ما یسرون، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ من عداوتہم، یعنی ان کی وہ دشمنی جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ بھی ہم جانتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو دشمنی وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو عداوت وہ چھپاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، وَإِنَّ مُجَازُوهُمْ عَلَيْهِ، اور ہم انہیں اس پر سزا دیں گے، فَنَحْنُ أَحَقُّ مِثْلِكَ فَحَقٌّ مِثْلِكَ مثلِكَ، تو اے محبوب آپ کی جیسی ہستی کے لیے یہی مناسب ہے، ان یتسلی بہذا الوعید، کہ اس قسم کی وعید سے آپ کو تسلی ملے، ویستحضر فی نفسہ، اور آپ کی جیسی ہستی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اپنی صورتحال اور ان کی کیفیت جو قیامت میں ہوگی، ان کی جو قیامت میں کیفیت ہوگی اور آپ کی جو شان قیامت میں ہوگی اس کو ذہن میں حاضر کریں، حتی ينقطب عنہ الہم ولا یرہقہ الحزن، یہاں تک کہ تکلیف آپ سے دور ہو جائے اور یہ جو غم ہے یہ آپ سے دور ہو جائے اور جو پریشانی ہے وہ آئندہ بھی لاحق نہ ہو۔ اب یہاں پر مصنف نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون میں جو انا ہے یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا کا انا لکن لیت ولعل، تو یہ کبھی انا پڑھا جاتا ہے زیر کے ساتھ، کبھی انا پڑھا جاتا ہے، اس کا قاعدہ علم نحو میں اس کے جو بھی مسائل ہیں لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر صدر کلام میں آتا ہے تو یہ مکسور پڑھا جاتا ہے، اور درمیان کلام میں آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے مفتوح پڑھا جاتا ہے، انا پڑھا جاتا ہے، باب عالمہ کے بعد آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، ایسے مختلف گرامر ہیں۔ یہاں پر جو قرآن میں لکھا ہے تو انا نعلم ہے، کسرے کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے، صاحب کتاب فرماتے ومن زعم انا من قرأ انا نعلم بالفتح فسدت صلاتہ، یعنی اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ من قرأ انا، کہ جس نے اس کو انا پڑھا یعنی فتح کے ساتھ مفتوح پڑھا اس کو، فسد الصلاۃ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اعْتَقَدَ مَعْنَاهُ كَفَرَ، اور اگر اس معنی کا اس نے اعتقاد کر لیا تو کفر ہے، فقط اخطا، تو یہ ان کی خطا ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس کو کہنا چاہیے انا کے بجائے انا پڑھا تو نماز اس کی فاسد ہو گئی، اور اگر اس معنی کا اس نے عقیدہ رکھ لیا تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ جس نے قول کیا ہے تو اس نے خطا کی ہے۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ پہلے کر لیجیے، ومن زعم ان من قرأ انا نعلم بالفتح، اور جو شخص یہ گمان کرے کہ اگر کسی نے انا نعلم فتح کے ساتھ پڑھا فسد الصلاۃ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وَإِنِ اعْتَقَدَ مَعْنَاهُ كَفَرَ، اور اگر اس معنی کا اعتقاد رکھا تو کافر ہو جائے گا، فقد اخطا، تو یہ اس کی غلطی۔ کیوں؟ اس لیے کہ يمكن حمله على حذف لام التعلیل، اگر اس کو کسی نے انا پڑھا انا نعلم تو معنی کیا ہوگا کہ فلا يحزنك قولهم، آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے، انا نعلم ہم جانتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، تو یہاں پر ایسا وہم ہو رہا ہے کہ ہمارے علم سے آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں، یعنی ہم اگر جانتے ہیں تو اس سے اس کا جب آپ کو
ہم جانتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بظاہر یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اللہ کو کسی چیز کا علم ہے تو کیا نبی کو اس سے تکلیف ہوں گی؟ یہ شبہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک صورت ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کہ انا سے پہلے لام تعلیل کو محذوف مانا جائے، لام کو محذوف، لام تعلیل کو، علت والا لام، جس سے علت بیان کی جاتی ہے، جیسے فلا يحزنک قولہم، آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے، لأننا نعلم، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب حزن کا تعلق اللہ کے علم سے نہیں ہوا بلکہ ان کی باتوں سے ہوا۔ یعنی اگر مشرکین آپ کو طعنے دے رہے ہیں یا آپ کی تکذیب کر رہے ہیں یا آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں تو آپ اس اذیت سے غمگین نہ ہوں۔ کیوں غمگین نہ ہوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے اور ان کا ظاہر کیا ہے، اور ہم اس کا بدلہ برابر ان سے ضرور لیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں فقد اخطا، جس نے ایسا خیال کیا اس نے غلطی کی کہ اگر کوئی شخص انا پڑھ دے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی اعتقاد رکھ لے تو کافر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ لأنه يمكن أن من قرأ أننا نعلم بالفتح، لأنه يمكن، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کو محمول کیا جائے انا پڑھنے کی صورت میں علی حذف لام التعلیل، لام تعلیل کے حذف پر، وهو كثير في القرآن والشعر، اور یہ قرآن میں اور اشعار عرب میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جو ہے اس لفظ کو انا بھی پڑھا جاتا ہے، وفی کل کلام، ہر کلام میں، وعلیہ، اور اسی کے ثبوت میں مصنف نے تلبیہ کو پیش کیا، وعلیہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی قانون پر تلبیہ بھی ہے، ان الحمد والنعمت لک، تو انا یہاں مفتوح ہے، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انا پڑھا جاتا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک ان الحمد والنعمت لک والملک انا پڑھا جاتا ہے، تو ان کی بھی ایک دلیل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انا کو بھی زبر کے ساتھ مفتوح پڑھ سکتے ہیں۔ وعلیہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد والنعمت لک، کسر ابو حنیفہ و فتح الشافعی، اس کو انا امام اعظم نے پڑھا اور انا شافعی نے پڑھا رحمہم اللہ، وکلاہما تعلیل، اور دونوں نے اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور بیان کی۔ فین قلتا، اگر آپ کہو، ایک اعتراض، ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص انا مفتوح پڑھا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ وہ کافر ہوں گا نہ اس کی نماز فاسد ہوں گی۔ اگر کوئی یہ کہے، اب کیوں نہیں ہوں گی، ہم نے لام تعلیل کی ایک صورت بتائی کہ لام تعلیل کے ذریعے معنی درست بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ کہیں، ان کان المفتوح بدلا من قولہم کأنہ قیل، اگر آپ یہ کہیں کہ مفتوح پڑھنے کی صورت میں انا جب پڑھیں گے تو یہ قولہم سے بدل ہوں گا، فلا يحزن کا قولہم میں جو قولہم ہے اس سے یہ بدل ہوں گا۔ بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدل مبدل منہ کی حالت بیان کرتا ہے، مبدل منہ کی حالت بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جاء زید وقمیصہ طویل، جاء زید قمیصہ طویل، میرے پاس زید آیا، وہ زید جس کا کرتا لمبا تھا۔ تو بدل جو ہوتا ہے اپنے ما قبل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، کبھی اس کے ایک جز کو بیان کرتا ہے، کبھی اس کی مناسبت کو بیان کرتا ہے، جیسے جاء زیدن جو ہے مقطوع الیدی، میرے پاس زید آیا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو مقتول ید نے زید کے ایک جز کی کیفیت بیان کی۔ تو بدل کا کام ہوتا ہے مبدل منہ کی کیفیت بیان کرنا۔ تو اگر اس کو آپ مفتوح پڑھیں گے انا نعلم، تو ایسی صورت میں یہ قولہم سے بدل ہوں گا، قولہم سے بدل ہوں گا، یعنی آپ کو رنجیدہ نہ کرے ان کا یہ قول۔ ان کا قول کیا؟ کہ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اگر مان لیجیے اگر یہ اس کا معنی نکلتا ہو کہ یہ ان کا قول ہے کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، بھائی فلا یحزنک قولہم، آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے. کون سی بات؟ بدل ہونے کی صورت معنی یہ ہوگا کہ ان کی بات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کو اور مختصر یوں کہہ لیجیے، آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے، رنجیدہ غمزدہ نہ کرے. کون سی بات؟ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ کے علم سے حضور کو رنجیدگی کیوں ہوں گی؟ تو بدل ہونے کی صورت میں یہ اعتراض وارد ہوگا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں. فَإِن قُلْتَ إِن كَانَ الْمَفْتُوحُ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِمْ من قولہم بولنا ہے یہاں پہ، کأنہ قیل. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ مفتوح پڑھا جائے گا تو پھر قولہم سے بدل ہوں گا، تو کأنہ قیل تو معنی یہ ہوگا فلا یحزنک، آپ کو رنجیدہ نہ کرے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ہم جانتے ہیں وہ کیا چھپاتے ہیں کیا ظاہر کرتے ہیں. ففساد و ظاہر، تو اس کا فساد بالکل ظاہر ہے. قل تو کیوں؟ ھذا المعنی قائم مع المکسورۃ، یہ معنی تو کسرے کی صورت میں بھی باقی رہے گا. اذا جعلتہ مفعولا للقول، جب آپ اس کو مفعول بنائیں گے قول کا، جب آپ اس کو قول کا مفعول بنائیں گے، جب بھی یہ اعتراض قائم رہے گا. فقط تبین، پس واضح ہو گیا، ان تعلق الحزن بکون اللہ عالما، حزن کا تعلق اللہ کے عالم ہونے سے، وعدم تعلقہ، اور عدم تعلق، لا یدوران علی کسر انا و فتحہا، تو اس کا دار و مدار انا کے کسرے پر اس کے فتح پر نہیں ہے. وانما یدورانی، تعلق اور تعلق نہ ہونا، ان دونوں کا دار و مدار علی تقدیری کا، تمہارے مقدر ماننے پر ہے. تم کیا مقدر مانتے ہیں؟ ان فتحت، اگر آپ مقدر مانتے ہیں تعلیل کا معنی، تو اس کا دار و مدار صرف تقدیر کے اوپر ہوگا، کیونکہ کسرے کی صورت میں بھی وہی اعتراض لازم آئے گا جو فتح کی صورت میں آ رہا ہے. تو معنی صحیح کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ جو مقدر مان رہے ہیں وہ کیا چیز مقدر ماننا ہے. اب اس کو دیکھیے، وَإِنَّمَا يَدُورَانِ عَلَى تَقْدِيرِ کا، اور تعلق اور عدم تعلق کا دار و مدار یہ مقدر ماننے پر ہے، اس پر موقوف ہے. فتح کی حالت تعلیل کا معنی مقدر مانا جائے، بدل کا معنی نہیں. جیسا کہ کسری کی صورت میں تعلیل کا معنی مقدر مانا جائے، مفعولیت کا نہیں. بہرحال اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم ان قدرتہ کاسرا او فاتحا علی ما عظم فیہ الخطب ذلک القائل فما فیہ الا نہی، یہ خلاصہ ہے. پس اس میں اس بات پر نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں. علی علمہ تعالی بسرہم وعلانیتہم، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ظاہر اور ان کی پوشیدگی کا علم ہے. والنہی عن حزنہ لیس اثباتا لحزنہ بذلک، اب اللہ تعالیٰ اگر یہ فرمایا کہ آپ رنجیدہ مت ہوئیے ان کی باتوں سے، تو اس کا یہ اس بات نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور باضابطہ رنجیدہ ہوتے ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے مددگار مت بن جائیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کافروں کے مددگار بنے کبھی. یا یہ فرمانا ولا تکونن من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جائیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرکین میں سے ہوئے کبھی. ولا تدع مع اللہ الہا آخر، ایسے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکاریے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پکارے کبھی، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے کلام کرنے کا. اب آگے کی جو گفتگو ہے وہ ابی بن خلف، ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کیا تھا. ایک ہڈی بوسیدہ ہڈی کو جو ہے پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسی کا جواب آگے آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے.